السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کے اس 16ویں سیشن میں تفسیر کے انشاءاللہ ہم سورۃ الانبیاء جو قرآن کریم کے 17ویں پارے میں ہیں اس پر اور اس کی کچھ آیتوں کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سے کچھ ایسی باتیں آج سیکھیں کہ جو ہماری زندگی میں مشعل راہ ثابت ہوں اور جو ہمیں بعد تک فائدہ دیتی رہیں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر صورت بہت اہم ہے۔ بہت سی چیزیں فوری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں سے کنیکٹڈ ہیں، ریلیونٹ ہیں، اور بہت سی چیزیں عمومی لگتی ہیں۔ تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ چیزیں سامنے آئیں کہ جن سے ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے کنیکٹ محسوس کریں، تاکہ جب قرآن کریم ہم پڑھیں تو ہمیں لگے کہ قرآن کریم کی ہر آیت دراصل ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ تو بہرحال آج سورہ انبیاء کے اوپر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بلکہ میں پہلے ہی بتا دوں آپ کو کہ 2-4 چیزیں انشاءاللہ آج کور کریں گے۔ تو سورہ انبیاء میں پہلی چیز تو یہ کہ یہ سوال کہ کیا انسان قرآن کریم کو یا دین کو عمومی اعتبار سے خود ذاتی مطالعے کی بنیاد پر سیکھ سکتا ہے یا نہیں، یعنی کیا اگر میں چاہوں اور مجھے کوئی عالم بتا دے یا کوئی بھی شخص کہیں انٹرنیٹ پر لکھا ہوا ہو کہ آپ فلاں کتابیں پڑھ لیں، قرآن کریم کا فلاں ترجمہ پڑھ لیجئے، حدیث کی فلاں کتاب پڑھ لیجئے، فقہ میں فلاں کتاب پڑھ لیجئے، اور اس طریقے سے کیا مجھے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں ایک عالم دین ہوں، اور کیا یہ میرے لیے اتنا جاننا کافی ہے؟ کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مجھے دین کی سمجھ ہے یا نہیں؟ پہلا سوال تو انشاءاللہ یہ ہے کہ جس کے تعلق سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم اس صورت میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر یہ سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر ہے 22، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی ایک بہت عمومی دلیل اور بڑی لاجیکل دلیل دی ہے۔ انشاءاللہ اس دلیل کے اوپر بھی آج گفتگو کریں گے کہ اللہ ایک ہے تو وہ ایک کیوں ہے، خود اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وہ لاجیکل آرگیومنٹ دے رہا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ آج کی تفسیر میں یہ کہ قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ جن کو آج سائنس کنفرم کر رہی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جن لوگوں نے میری اس سے پہلے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ یہ اس میں نے اکثر کہا ہے کہ قرآن کریم کسی سائنٹیفک فیکٹ کے خلاف نہیں ہے، ہاں وہ کسی سائنسی نظریے کے خلاف ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ کسی سائنسی فیکٹ کے خلاف نہیں ہے۔ تو کچھ آیتیں جو سائنسی فیکٹ کے مطابق ہیں اور کچھ لوگ اس کو صحیح کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ ان آیتوں کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے کہی وہ یہ کہ کیا ایک انسان دین کو بغیر کسی دوسرے شخص کے، بغیر اپنے استاد کی مدد کے سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بہت مختصر انداز میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں علم کے 2 سرچشمے اور 2 سلسلے پیدا کیے ہیں۔ ایک سلسلہ تو ہے اپنے کلام کا کہ اس نے مختلف کتابیں نازل کی ہیں، اس نے توریت بھیجی ہے، اس نے زبور بھیجی ہے، اس نے انجیل بھیجی ہے، اور آخر میں اس نے کلام اللہ، اور اس سے پہلے بہت سارے صحیفے بھیجے ہیں مختلف انبیاء کے پاس۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس نے صرف کتابیں بھیج دی ہوں، صحیفے بھیج دیے ہوں، صرف اس نے ہولی اسکرپچرز بھیج دیے ہوں اور کوئی شخص یا کوئی انسان نہ بھیجا ہو۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنے کلام کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی متعین کیے ہیں جو اس کلام کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو لوگوں کو سکھائیں۔ یہ جو 2 سلسلے ہیں یہ پہلے دن سے چل رہے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت آدم کے پاس کوئی کلام نازل نہیں ہوا، یعنی ان کے اوپر بھی صحیفے بھیجے گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کے پاس بھی وحی آئی، حضرت ابراہیم ہے تو ان کے پاس بھی صحیفے آئے، حضرت موسیٰ ہیں تو ان کو تورات دی گئی، عیسیٰ ہیں تو ان کو انجیل دی گئی، داؤد ہیں تو ان کو زبور دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہونے کی وجہ سے اس بات پر قادر تھا کہ وہ محض کتاب بھیج دیتا، بلکہ ایسا ہوتا کہ لوگ صبح سو کر اٹھتے
اور ان کے برابر میں بڑی خوبصورت چھپی ہوئی کتاب رکھی ہوئی ہوتی اور ان سے یہ کہہ دیا جاتا کہ اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے تم اس کو کھولو، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کر لو۔ ایسا کرنا بہت ممکن تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ مشرکین مکہ اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے، اس بات کا چیلنج کر رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم جیسے ایک انسان کی بات ماننی پڑ رہی ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پورا قرآن کریم ہمیں نازل کر دے؟ کیا وجہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے اور آپ پر آ رہا ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں آ رہا ہے، یا ابو جہل کے اوپر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اتنے بڑے بڑے سرداران اور قریش کے بڑے بڑے لیڈران ہیں، ان کو اللہ نے کیوں اگنور کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب کیا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ پوری سورت کا نام ہے انبیاء، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام بغیر انبیاء کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کی ایک مثال بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ آج کسی بھی دکان پر چلے جائیے جہاں پر ٹیکسٹ بکس کالجز کی ملتی ہوں، اور وہاں سے آپ مثلا میڈیکل کی کچھ کتابیں خرید لیجئے، اور مثلا آپ نے 12ویں کا ایگزام بھی دے رکھا ہو، مثلا آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، تو آپ کی بایولوجی بھی مضبوط ہے، آپ کی سائنس بھی تھوڑی بہت ٹھیک ہے، آپ کو بیسک ٹرمز آتی ہیں، اور آپ نے تھوڑی بہت فزکس بھی پڑھ رکھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے میڈیکل کی وہ کتابیں کھولی اور اس کے بعد ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کہیں ہیلپ کی ضرورت ہو تو کتاب کے ساتھ جو کی آتی ہے آپ نے وہ بھی لے لی، اور اس کی مدد سے آپ جو ٹیکسٹ بک ہے وہ سمجھ رہے ہیں، تو کیا دنیا آپ کو ڈاکٹر مان لے گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو ڈاکٹری کا میڈیکل پریکٹس کا لائسنس ایشو نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے کسی کو آپ نے پریکٹس شروع بھی کر دی تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ قبرستان اور شمشان گھاٹ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آج بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر، تھرڈ ورلڈ جتنی بھی دنیا کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹائٹ نہیں ہے، گاؤں میں چلے جائیے آپ، وہاں دیکھیے کہ یہ بغیر کسی سند کے، بغیر کسی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹرز پریکٹس کر رہے ہیں، ان کے پاس میڈیکل کاؤنسل کی طرف سے کوئی پریکٹس کا لائسنس نہیں ہے، انہوں نے کسی ڈاکٹر کے پاس وقت نہیں گزارا ہے، بلکہ ویسے ہی انہوں نے کہیں کمپاؤنڈر تھے، اس کے بعد ان کو 2-4 دوائیں لکھنی آ گئی تو انہوں نے پریکٹس شروع کر دی۔ تو ایسی جگہوں پر یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ یہ لوگ صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ایک انسان قرآن کریم کو ترجمے کی بنیاد پر سمجھ لے اور یہ کہے کہ بھئی میں نے قرآن کریم کو سمجھ لیا ہے اور حدیث کو میں نے سمجھ لیا ہے، اور وہ ایسے ایکسپرٹس کو اگنور کر دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس میدان میں ایکسپرٹیز دی ہیں، تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا کہ جیسا کہ ایک بغیر لائسنس کا ڈاکٹر لوگوں کو قبرستان بھیج کر قبرستان آباد کرتا ہے، تو اس کا حشر یہی ہونا ہے۔ اس انسان کبھی کہ وہ لوگوں کو دوزخ بھیج کر دوزخ ہی آباد کرے گا۔ دیکھیے، یہ یاد رکھیے کہ انسان اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں فطری طور پر وہ سیکھتا ہے۔ مثلا مچھلی کا جب مچھلی کے اندر سے یا انڈے سے جب مچھلی نکلے گی تو وہ نکلتے ہی تیرنا شروع کر دے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس کی ماں اس کو تیرنا سکھائے گی تو وہ تیرے گی، بلکہ وہ تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرنا اس کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مچھلی کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اگر اس کا بچہ بغیر کسی ٹریننگ کے اور بغیر کسی کلاس کے بہت آسانی کے ساتھ پانی میں تیر سکتا ہے، تو پھر انسان کا بچہ، میرا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی وہ تیرنا سیکھ سکتا ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو پانی کے اندر ڈال دیں پیدا ہوتے ہی، تو اور یہ سوچیں کہ یہ تیر کیوں نہیں رہا ہے، یہ اپنے آپ کو یہ بچا لے گا، یہ ڈوبے گا نہیں، تو یہ ایک غلط تھاٹ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں انسان اور جانوروں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ تو انسان سیکھنے سے سیکھتا ہے، سکھائے جانے سے سیکھتا ہے، اور جانور بہت سی چیزیں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے۔ تو دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بہت سے لوگ اس آیت کی وجہ سے بڑا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ دین بہت آسان ہے تو مجھے پھر کسی مولانا صاحب کی ضرورت کیوں ہے دین کو سمجھنے کے لیے؟ دین کو ان لوگوں نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہی ہیں، وہ یہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے، تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ اچھا، قرآن کریم سے نصیحت کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی حاصل کر سکتا ہے جو قرآن کریم پر ایمان نہ لایا ہو۔
اگر وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لے گا تو نصیحت تو اس کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا ایک چیز ہے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر اور اس سے مسائل کو حاصل کر لینا اور اس پر مکمل عبور حاصل کر لینا، یہ دوسری چیز ہے۔ یہی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں اس آیت کی وجہ سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا تو پھر مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولانا کی، کسی عالم کی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ مثلا ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کی کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے، تو آپ کا اس روشنی کی وجہ سے آپ کا کمرہ روشن ہو گیا، چونکہ روشنی کھڑکی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ لیکن اس روشنی کو جس نے آپ کے کمرے کو روشن کیا ہوا ہے، اس کو بھی کھڑکی کے واسطے کی ضرورت ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں آ رہی ہے۔ اگر آپ کھڑکی بند کر دیں گے تو روشنی کتنی ہی باہر کیوں نہ ہو، وہ آپ کا کمرہ منور نہیں کرے گی، آپ کا کمرہ روشن نہیں کرے گی۔ ایسے ہی انسان کو، ہر انسان کو، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کو قرآن کریم کو اور احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو اس کو افراد کا، انسان کا واسطہ لانا بیچ میں ضروری ہے۔ یہاں تک کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جو وحی ملی ہے وہ بلا واسطہ نہیں ملی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کیسے آتی تھی؟ حضرت جبریل لے کر آتے تھے، حضرت موسیٰ کے پاس جبریل لے کر آتے تھے، عیسیٰ کے پاس جبریل لے کر آتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ان کے پاس وحی یہی معزز فرشتہ لے کر آتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تو ایک درخت کو واسطہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ بلا واسطہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا، بلا واسطہ کسی کو وحی نہیں بھیجتا، بلکہ وہاں پر بھی ایک درخت کو واسطہ بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، وہی جانتا ہے۔ لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ واسطے کے بغیر اگر آپ کوئی چیز سمجھنا چاہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بغیر کسی واسطے کے محض کتابیں پڑھ کر میڈیکل ڈاکٹر نہیں بن سکتے، آپ انجینئر نہیں بن سکتے، آپ کیمسٹ نہیں بن سکتے، آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ تو پھر یہ لوگوں کے ذہن میں کیوں ہو گیا کہ ہم بغیر کسی عالم کے پاس پڑھے ہوئے ہم عالم دین بن جائیں اور ہم دین کے ایکسپرٹ بن جائیں؟ بلکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا حضرات نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ دین کے اوپر اتھارٹی ہے۔ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر وہ مولانا حضرات کے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر واقعی وہ انبیاء کے وارثین ہیں تو جی ہاں، وہ دین کے اوپر اتھارٹی ہیں۔ اور اگر وہ ویسے ہی کسی مدرسے میں ٹہل کر آ گئے اور محض داڑھی اور ان کے چہرے کے اوپر ہے اور ان کے سر کے اوپر ٹوپی ہے، ان کو پتا وتا کچھ نہیں، جو کہ اس طرح کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو میں ان کو تو نہیں کہتا ہوں، لیکن جو پڑھے لکھے اور باصلاحیت لوگ ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جی ہاں، وہ دین کے اوپر اتھارٹی ہیں۔ جس طریقے سے میڈیکل کالج میں پڑھنے کے بعد اور ڈاکٹروں کے پاس رہ کر ایک شخص میڈیکل فیلڈ کے اندر اتھارٹی بن جاتا ہے، ایسے ہی یہ حضرات بھی میڈیکل فیلڈ اپنی فیلڈ کے اندر اتھارٹی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو سلسلے پیدا کیے ہیں۔ اچھا، یہاں سے ایک ان لوگوں کی بات کا اور اعتراض کا بھی جواب ہو گیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے انکار حدیث کے اوپر گفتگو کی تھی چند دن پہلے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم نے قرآن کریم کھول کے پڑھ لیا، کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب اللہ نے کتاب کے ساتھ ساتھ انبیاء بھی نازل کیے ہیں، انبیاء بھی بھیجے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کو انبیاء کے واسطے کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب اگر آپ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں کتاب اللہ کو نبی کی سنت کے بغیر سمجھ لوں گا، تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس نے آپ کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کے اندر مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کے اندر ان انبیاء کے تذکرے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو وہ بندے ہیں کہ جن کو اس نے اپنے فضل سے علم دیا ہے، ان کے واسطے کے بغیر اللہ کے دین کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ دو سلسلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا سلسلہ بھی قائم کیا ہوا ہے اور اپنے بندوں کا سلسلہ بھی قائم کیا ہوا ہے۔ اب اس امت کے اندر دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو گروپ وہ ہو گیا کہ جس نے یہ سوچا کہ نہیں، ہم یہ جو افراد کا سلسلہ ہے اس کو مائنس کر دیتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس کلام کو دیکھیں گے۔ یہ لوگ کہلائے منکر حدیث، یہ لوگ کہلائے دی قرآنسٹ۔ حالانکہ جو قرآنسٹ ہے، یہ مجھے اس ٹرم کے اوپر سخت اعتراض ہے۔ منکر حدیث چونکہ انہوں نے
انبیاء کے سلسلے کو مائنس کر دیا. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے افراد کے سلسلے کو مضبوط سے پکڑ لیا اور کلام کے سلسلے کو مائنس کر دیا. دونوں طرح کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، تو ہم تو افراد کو دیکھیں گے، ہم تو فلاں عالم کو دیکھیں گے، وہ اس نے جیسا کہہ دیا میں تو اس کی بات مانوں گا، میں کسی اور کی بات نہیں مانوں گا. فلاں پیر صاحب نے جو کہہ دیا وہی آمنا صدقنا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ قرآن میں کیا لکھا، حدیث میں کیا لکھا. تو وہ لوگ کہ جو افراد کے سلسلے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور کلام اللہ کے کلام کو اگنور کر دیں، وہ لوگ کہلائے بدعتی. اور جو لوگ کلام کے سلسلے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور افراد کے سلسلے کو مائنس کر دیں، وہ لوگ کہلائے منکر حدیث. اس لیے ایک اچھے اور سچے مسلمان کے لیے اعتدال کا راستہ ضروری ہے کہ وہ کلام کے سلسلے کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھے اور افراد کے سلسلے کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھے، اور افراد کے ذریعے یعنی اللہ کے متعین کردہ جو افراد ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، انبیاء کے بعد صحابہ ہوں، صحابہ کے بعد تابعین ہوں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہوں، انہی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بنیاد پر وہ کلام کو سمجھے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، اور اس کے بعد وہ جو 2-3 پوائنٹس میں نے شروع میں ذکر کیے تھے وہ ذکر کرتا ہوں اور آج کا انشاءاللہ سیشن ختم. دیکھیے، آج کے دور میں ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت سالڈ ہے قرآن کی اور حدیث کی، اور وہ قرآن اور حدیث کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ لوگ بہت فیسینیٹ ہو جاتے ہیں. آج کا دور جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو شخص حلال بتائے گا لوگ اس کے تابع ہوں گے. جو یہ کہے گا کہ حرام ہے لوگ اس کو کہیں گے کہ یار یہ بڑا متشدد ہے، یہ بہت ایکسٹریمسٹ ہے، یہ ہر چیز کو حرام کر دیتا ہے. مجھے تو وہ مولوی صاحب یا وہ عالم چاہیے، وہ اسکالر چاہیے جو ہر چیز کو حلال کرے، جو بینک کے سود کو حلال کرے، جو عورتوں اور مردوں کے ساتھ جو فری مکسنگ ہے اس کو حلال کر دے، جو ہر چیز کو حلال کرتا رہے. مجھے وہ اسکالر چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی فین فالوئنگ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت زیادہ ہے. یہ جو رویہ ہے اس کے اندر تبدیلی کی سخت ضرورت ہے. ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو بغیر کسی سلسلے کے، بغیر کسی سند کے فیلڈ میں آ جاتے ہیں اور اپنی جو منمانی انٹرپریٹیشن ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ کسی عالم سے منسلک ہیں اور وہ عالم کسی دوسرے عالم سے منسلک ہے اور وہ کسی تیسرے سے اور وہ کسی چوتھے سے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس مبارک سلسلے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں. اس سے بڑی کیا انسان کے لیے اچھائی ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلے سے اپنے آپ کو منسلک پائے. تو اگر آپ اس مبارک سلسلے سے منسلک ہیں تو پھر آپ آنکھ بند کر کے اس سلسلے سے جڑے ہوئے لوگوں کے اوپر اعتماد کریں. یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف فلاں مسلک کے مولانا حضرات کی سنیں، فلاں مسلک کے مولانا حضرات کی نہ سنیں. میں ان چکروں کے اندر نہیں پڑتا ہوں. آپ صرف اس چیز کو دیکھیں کہ آپ جن علماء کی بات مان رہے ہیں وہ علماء دوسرے علماء سے، اور وہ تیسرے گروپ کے علماء سے، اور وہ چوتھے طبقے کے علماء سے، اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے علماء تابعین سے، اور یہ تبع تابعین سے، وہ تابعین سے، اور وہ صحابہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ پورا سلسلہ قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور اگر یہ سلسلہ قائم نہیں ہے تو آپ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں. مثلا ایک آپ کے گاؤں میں بغیر لائسنس کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے. آپ کو نزلہ ہوتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں، آپ کو بخار ہوتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں، کسی کو کھانسی ہوتی ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو وہ دوا دیتا ہے نزلے کی، اس کو معلوم ہے دوا، اس نے نزلے کی دوا دی آپ ٹھیک ہو گئے، بخار کی دوا دی آپ ٹھیک ہو گئے، کھانسی کی دوا دی آپ ٹھیک ہو گئے، 2-4 اور چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس نے اس کی دوا دی. تو اس طریقے سے 10-15 لوگ جو ہے اس کے ہاتھ پر شفایاب ہو گئے. اب آپ یہ سوچنے لگے کہ یار یہ تو بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، 10 لوگ ہمارے گاؤں کے بیمار ہوئے اور 10 کے 10 کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر شفا دی، تو یقیناً اس کے ہاتھ میں شفا ہے اور یہ ایکسپرٹ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک شخص کو مثلاً بڑی بیماری ہوئی، اس کو کوئی کینسر ہوا اور وہ اس ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ڈاکٹر نے تشخیص غلط کی اور کہا کہ نہیں آپ کو تو ویسے ہی وائرل ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ بخار کی اس کو دوا دیتا رہا یہاں تک کہ جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور وہ بڑے ہسپتال میں گیا وہ شخص اور اس کا ٹیسٹ ہوا تو پتا چلا کہ کینسر آخری سٹیج میں ہے. اب آپ اس ڈاکٹر کو روئیں گے یا اپنی قسمت کو روئیں گے کہ اگر آپ پہلے کہیں کسی بڑے ہاسپٹل میں چلے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ کینسر کا علاج بر وقت ہو جاتا، لیکن آپ گلی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے اور وہ آپ کو دوا دیتا رہا. آپ سمجھے کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں لیکن آپ محفوظ ہاتھوں میں نہیں تھے. بالکل ایسے ہی وہ لوگ کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بغیر کسی سند سے وابستہ ہوئے
بغیر کسی سلسلے سے وابستہ ہوئے، جو سلسلہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کرتا ہو، لوگوں کو دین کے نام پر جو دین کے نام پر چورن بیچ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک بات صحیح ہو سکتا ہے کہ ان کی 2 باتیں صحیح ہو سکتا ہے ان کی 10 باتیں صحیح ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50 باتیں صحیح ہوں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان ان کے اوپر اندھا اعتقاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اتنی تاخیر اتنی ہو جائے گی کہ جب کینسر اپنے لاسٹ اسٹیج پر ہوگا اس وقت اس کی آنکھیں کھلیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر رجوع کا اور واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ تو اس لیے آپ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے، ایسے لوگوں سے دور رہیے، صرف انہی لوگوں سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیجئے کہ جو کسی سلسلے سے وابستہ ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ سب لوگ عقل مند ہیں، خود اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کا ذہن صرف حلال کرنے میں، لوگوں کی جو بھی چیزیں ہیں حلال 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 اس چیز میں چلتا ہو، اس کا مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو گیا سورہ انبیاء کا جو اوور آل ایک اسٹرکچر ہے۔ اب آئیے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 22 ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے کہ اللہ ایک کیوں ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ، ایک سے زیادہ ہوتے، 2 ہوتے، 5 ہوتے، 10 ہوتے مثلا، تو آسمان اور زمین کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم نہیں ہوا، لہذا ثابت ہوا کہ خدا ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے، بہت آسان الفاظ میں، ہر ایک کوئی دلیل سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اور اس کو لاجیکلی بتاتا ہوں، حالانکہ اس کے بعد مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کے اندر لاجک ایڈ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر تصور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اس کائنات کے 2 خدا ہیں، تھوڑی دیر کے لیے فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ، اس کائنات کے 2 خدا ہیں۔ اب ایک خدا یہ چاہتا ہے کہ مثلا ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے، تو ایک خدا یہ چاہتا ہے کہ عبداللہ آج 5 بجے اٹھ جائے اپنے بستر پر سے صبح میں۔ دوسرا خدا یہ چاہتا ہے کہ نہیں، وہ 5 بجے نہ اٹھے بلکہ وہ 6 بجے اٹھے۔ تو اب یہاں 3 آپشنز ہیں۔ ایک خدا نے چاہا کہ عبداللہ 5 بجے بیدار ہو صبح میں، اور دوسرے نے چاہا کہ عبداللہ 5 بجے بیدار نہ ہو بلکہ بعد میں بیدار ہو، مثلا وہ 7 بجے 6 بجے بیدار ہو۔ دونوں کی دونوں کا جو ارادہ ہے، دونوں خداؤں کا، وہ کانٹرڈکٹری ہے۔ اب یہاں پر 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ دونوں کا جو ارادہ ہے وہ پورا ہو جائے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ عبداللہ 5 بجے بھی اٹھ جائے اور 6 بجے بھی اٹھ جائے؟ بھئی یا تو وہ 5 بجے اٹھے گا یا 6 بجے اٹھے گا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ دونوں کے ارادے ایک ہی وقت میں پورے ہو جائیں، لہذا پہلا جو آپشن ہے وہ گیا۔ اچھا، دوسرا آپشن یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کا ارادہ پورا نہ ہو، کہ نہ وہ 5 بجے اٹھے نہ وہ 6 بجے اٹھے، وہ بالکل نہ اٹھے۔ بلکہ میں آپ کو اس سے بہتر ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، چونکہ 5 اور 6 کے علاوہ دوسرے ٹائمز کا بھی آپشن ہے، عبداللہ کا موومنٹ اور اس کا اسٹل ہونا۔ یہ آپ ایگزامپل لیجئے، عبداللہ کے بارے میں ایک خدا نے یہ ارادہ کیا کہ وہ موومنٹ کرے، اور دوسرے خدا نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بالکل بغیر کسی موومنٹ کے بیٹھا رہے، جامد اسٹل بیٹھا رہے۔ تو اب یا تو دونوں خداؤں کی مراد پوری ہوگی، تو یہ پاسبل نہیں ہے، چونکہ عبداللہ یا تو ہلے گا یا نہیں ہلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہلے بھی اور نہ بھی ہلے۔ یا دوسرا جو آپشن ہے کہ دونوں خداؤں کی مراد پوری نہ ہو، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ تو عبداللہ ہلے اور نہ ہی بغیر ہلے بیٹھا رہے؟ بھئی یا تو موومنٹ ہوگا یا ایک آدمی بغیر موومنٹ کے ہوگا، یعنی نہ تو موومنٹ ہو اور نہ ہی سکون ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا آپشن بھی غائب ہو گیا۔ اب تیسرا آپشن بچا
کہ ایک خدا کا ارادہ پورا ہو اور دوسرے خدا کا ارادہ پورا نہ ہو. مثلا جو خدا چاہ رہا ہے کہ عبداللہ ہلے، اس خدا کی مراد پوری ہو اور عبداللہ ہلے، اور جو خدا چاہ رہا ہے کہ عبداللہ نہ ہلے، اس کی مراد پوری نہ ہو. لہذا جس خدا کی مراد پوری نہیں ہوئی وہ خدا عاجز ہوا. عاجز کسے کہتے ہیں؟ عاجز کہتے ہیں انکیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ، یعنی جو کسی کام کو نہ کر پائے، تو وہ خدا عاجز ہوا. اور جس خدا کی مراد پوری ہوئی وہ خدا قادر ہوا. اب جو خدا عاجز ہوا پھر وہ خدا کیسا؟ خدا تو عاجز ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو قادر ہے. لہذا جس خدا کی مراد پوری ہوئی وہ ہی اکیلا خدا کہلائے گا، اور جس خدا کی مراد پوری نہیں ہوئی وہ خدا نہیں کہلائے گا. ثابت ہوا کہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان الفاظ میں جو دلیل دی وہ یہ کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. میں نے آپ کو عبداللہ کی مثال دی کہ اس کے ہلنے نہ ہلنے میں ہی اختلاف ہو جاتا. یا مثلا آپ پوری کائنات کی مثال لے لیجئے کہ ایک خدا چاہتا کہ کائنات کو وہ آج تباہ کر دے، آج ہی قیامت قائم ہو جائے، اور دوسرا خدا چاہتا کہ نہیں آج قائم نہ ہو بلکہ آج سے 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد قیامت آئے. تو دونوں کا ارادہ پورا ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کسی کا ارادہ پورا نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. جس ایک کا ارادہ پورا ہو اور دوسرے کا نہ ہو یہی ممکن ہے. تو جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا، اور جس کا ارادہ پورا نہ ہو وہ عاجز، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دلیل دی ہے. تو یہ ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت کے ایک خدا کے قائل ہیں دراصل وہی ریشنل ہیں، وہی لاجیکل ہیں. انہی کا جو اپروچ ہے وہ لاجیکل ہے، ساؤنڈ ہے. اور جو لوگ ایک سے زائد خدا کو مانتے ہیں، چاہے وہ 10 خدا کو مانے کہ 10 لاکھ کو یا 33 کروڑ خداؤں کو مانے، ان کا جو بلیف ہے وہ ریشنل اور لاجیکل اور منطقی نہیں ہے. اب آئیے آگے چند آیتوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ سائنٹیفکلی بہت سے لوگ ان آیتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں پاتے. آیت نمبر یہ ہے آیت نمبر 30. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بگ بینگ کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن سب نے سنا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بہت سو نے سنا ہوگا، بہت سو نے نہیں سنا. لیکن آپ میں سے ہر ایک نے آسمان اور زمین کے بارے میں ضرور سنا ہوگا. زمین کو تو دیکھ بھی رکھا ہے، اور جس خلا کو ہم دیکھتے ہیں نیلا، بہرحال اس کو بہت سے لوگ آسمان کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آسمان اور زمین کے تعلق سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بگ بینگ کے بارے میں کچھ لوگوں نے سنا ہے اور کچھ لوگوں نے نہیں سنا. تو اب اللہ تعالیٰ بگ بینگ کے بارے میں اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا. کانتا رتقا ففتقناہما. یہ ہے بگ بینگ. اس کائنات کا آغاز آج سے تقریباً 14 ارب سال پہلے، 14 بلین ایئرز پہلے ایک عظیم الشان دھماکے سے ہوا. اس دھماکے کو سائنس کی زبان میں بگ بینگ کہا جاتا ہے. یہ بگ بینگ تھیوری 1929 یا 1930 کے آس پاس سائنٹسٹ نے اس کو اختیار کیا، اور آج تقریباً یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن چکا ہے، یہ ایک تھیوری نہیں رہ گئی. تو بہرحال یہ ایک دھماکے کے ذریعے یہ کائنات کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ اسی دھماکے کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا. اب یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں، اس آیت میں بگ بینگ کا ذکر تو نہیں ہے، اس آیت میں تو آسمان اور زمین کے بند ہونے کا ذکر ہے. تو اس کا جواب یہی ہے، میں نے جو بھی کہا کہ آپ میں سے ہر ایک آدمی نے آسمان اور زمین کے بارے میں سنا ہے، لیکن آپ میں سے ہر ایک آدمی نے بگ بینگ کے بارے میں نہیں سنا. بگ بینگ کے بارے میں اس نے سنا ہے جس نے تھوڑی بہت سائنس پڑھی ہوئی ہے، یا اس نے نیشنل جیوگرافی کے اوپر کچھ چینلز کچھ ایپیسوڈز دیکھے ہوئے ہیں. لیکن جو ایک عام آدمی ہے، جو ایک عام صحرا نشین ہے، جو کسی گاؤں میں رہتا ہے،
وہ شخص بگ بینگ سے واقف نہیں ہے، وہ تو آسمان اور زمین کو جانتا ہے۔ تو شہر میں رہنے والا اور پڑھا لکھا وہ بھی آسمان اور زمین کو جانتا ہے، گاؤں میں رہنے والا دیہاتی وہ بھی آسمان اور زمین کو جانتا ہے۔ قرآن کریم صرف شہریوں کے لیے نہیں ہے اور وہ صرف سائنٹسٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہر انسان کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی لینگویج کا استعمال کیا ہے جس کو ہر ایک انسان سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ بتا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ یہ سب چیزیں سنگولیرٹی لیول پر تھی۔ سنگولیرٹی لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ نہ ہو اور ایک دم وہاں دھماکہ ایکسپلوژن ہو اور یہ کائنات وجود میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس سنگولیرٹی لیول کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ کانتا رتقن، کہ یہ آسمان اور زمین بند تھے، یعنی اس سنگولیرٹی لیول پر تھے، نہیں تھے۔ ففتقناہما، اور ہم نے ایک ایکسپلوژن کے ذریعے ان کو نکال باہر کیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے؟ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے پیدا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل وہ لوگ جو بایولوجی بالکل بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہی لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض آ سکتا ہے۔ آج کی جو ماڈرن بایولوجی اور سائنس ہے وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ ہر جاندار کا جو بنیادی سیل ہے، جرثومہ ہے کہ جس سے وہ بنا ہے سیل، اس سیل کو کہتے ہیں سائٹوپلازم، اور سائٹوپلازم کے اندر 80% پانی ہوتا ہے، 80% پانی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وہ سائٹوپلازم ہر جاندار کے اندر ہے، وہ انسان کے اندر بھی ہے، وہ شیر کے اندر بھی ہے، وہ چیتے کے اندر بھی ہے، وہ کیڑے کے اندر بھی ہے، وہ سانپ اور بچھو کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ دیکھیے سائٹوپلازم جو ہے یہ اس کی ڈسکوری تو آج کی ہے، آج سے چند سال پہلے اس کی ڈسکوری ہوئی ہوگی، 100 سال پہلے ڈسکوری ہوئی ہوگی، لیکن قرآن کریم جس ماحول میں نازل ہو رہا ہے اس ماحول میں سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں تو صرف بے پڑھے لکھے لوگ بسا کرتے تھے۔ اس ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ جو یہودی پڑھے لکھے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ سائٹوپلازم چیز نام کی کوئی چیز اس دنیا کے اندر ہے۔ اس کے باوجود قرآن نے اس سائنٹیفک حقیقت کو بیان کیا آج سے اتنے 100 سال پہلے، اور آج سائنس اس کی تصدیق ہی کر رہی ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تو یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ افلا یؤمنون، کہ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، کیا ان کو یہ اتنی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں؟ اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ سائنس سے ہے۔ لیکن میں نے ابھی کہا کہ قرآن سائنٹیفک فیکٹس کے تو مطابق ہے، لیکن سائنٹیفک تھیوریز کے مطابق ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلی آیت 31 وجعلنا، اس آیت کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے اور اس اعتراض کے بعد انشاءاللہ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں۔ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے، یعنی لوگوں کو لے کر زمین ہلنے نہ پائے۔ یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے، رواسی، رواسیہ کا جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے کیل کے لیے۔ اچھا، کیل جب آپ کسی لکڑی میں یا دیوار میں ٹھوکیں گے تو وہ یعنی اس طریقے سے کہ کیل پہلے سے دیوار میں نہیں تھی، اب آپ نے اس میں ٹھوکا تو وہ چلی گئی اندر، اب وہ دیوار کا یا لکڑی کا حصہ بن گئی، لیکن وہ پہلے سے اس لکڑی میں موجود نہیں تھی، پہلے سے اس دیوار میں موجود نہیں تھی، بلکہ باہر سے اس کو اندر داخل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیل بنایا، تو کیا زمین کے اوپر پہاڑ کہیں باہر سے لا کر ٹھوکے گئے ہیں؟ اگر آپ اس کا اس طریقے سے ترجمہ کریں گے تو یہ بڑا سخت اور قابل اعتراض بات ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جیولوجی تھوڑی سی جانتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہاڑ جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بنے، بلکہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے ملتے، مثلا 2 پلیٹیں ہیں زمین کی، جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گی تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ اب جو مضبوط پلیٹ ہوگی وہ تو نیچے چلی جائے گی، اور جو کمزور پلیٹ ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی، اور یہ جو اوپر گئی ہے اسی سے پہاڑ بنتا ہے، اور جو نیچے گئی ہے وہ بہت نیچے، مثلا اگر پہاڑ سمجھ لیجئے کہ 3 کلومیٹر اونچا ہے
تو 30 کلومیٹر نیچے وہ ٹیکٹونک پلیٹ گئی ہے. اس طریقے سے پہاڑ بنتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے باہر سے لا کر زمین میں گاڑ دیا. ایسا نہیں ہے کہ ایک مثلا فرش بچھا ہوا ہے, اس فرش کا تاکہ وہ اڑنے نہ پائے تو آپ اس کے اوپر کیلے ٹھوک دیں, ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب کیوں اختیار کیا؟ یہ کیوں کہا کہ ہم نے زمین کے اندر رواسی یعنی پہاڑوں کو کیل کے طور پر گاڑا ہے؟ ایسا کیوں کہا؟ یہ قرآن کریم کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ رواسی استعمال کیا ہے یعنی کیل, یہ دراصل تشبیہ کے طور پر استعمال کیا ہے. یعنی قرآن کریم نے اس میں یہ لفظ استعمال کر کے یہ پہاڑوں کا جو فنکشن ہے وہ بیان کیا ہے. وہ فنکشن کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے ان تمید بہم, اگر پہاڑوں کو زمین سے ہٹا دیا جائے, پہاڑ ختم کر دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ زمین کے اوپر خطرناک زلزلے آئیں گے, اور اتنے زلزلے آئیں گے کہ انسانیت باقی نہیں رہ پائے گی. ان تمید بہم, قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ زمین انہیں لے کر ہلنے نہ پائے. زمین کیسے ہلتی ہے؟ جب زلزلے آتے ہیں. تو اگر پہاڑ ہٹ جائیں تو زلزلے آنے لگیں گے, اور زلزلے آنے لگیں گے تو لوگ باقی نہیں رہ پائیں گے. تو جس طریقے سے ایک فرش, یہ محض ایک تشبیہ ہے, میٹافوریکل لینگویج ہے, جس طریقے سے ایک فرش کو اس طریقے سے بچھایا جاتا ہے کہ وہ نہ ہلے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس طریقے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ زمین میں اتنے زبردست زلزلے نہ آئے کہ انسانیت ختم ہو جائے. تھوڑے بہت زلزلے آتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اتنے زلزلے نہ آئے کہ انسانیت ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کے طور پر, استعارے کے طور پر, میٹافوریکلی اللہ تعالیٰ نے لفظ رواسی کا استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کو کہیں سے لا کر گاڑا گیا ہے, بلکہ مثلا آپ اگر جیولوجی کی کوئی ٹیکسٹ بک کھولیں اور اس کے اندر آپ پہاڑ کا ایک وہ دیکھیں, ایک چارٹ, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ اوپر کو جا رہا ہے, اور جتنا پہاڑ اونچائی پر ہے اس سے 5 سے 10 گنا وہ نیچے ہے. تو آپ کو چارٹ دیکھ کر ایسا لگے گا گویا کہ اس پہاڑ کو گاڑا گیا ہے زمین کے اندر, حالانکہ وہ گڑا ہوا نہیں ہے بلکہ ایسا لگے گا. تو اس لگنے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے رواسی کے ذریعے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پہاڑ کو کہیں سے لا کر زمین میں گاڑ دیا گیا, بلکہ پہاڑ کا جو فارمیشن ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ دو جو پلیٹس ہیں, کانٹیننٹل پلیٹس, وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور اس طریقے سے پہاڑ بنتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. بہت سے لوگ ہنستے ہیں جب لفظ سما قرآن کریم کے اندر آتا ہے, اور ان کو پرابلم یہی ہے کہ ارے قرآن میں اتنی غلطیاں نکالو کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ لوگ آخری سانس تک کے رہتی دنیا تک کی کوشش کریں گے, قرآن کریم میں غلطی نہیں نکال سکتے. ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. اب یہ لوگ قرآن پر اعتراض اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی آسمان سے مراد کیا ہے؟ یہ جو نیلا دن میں اور رات میں ہمیں کالا نظر آتا ہے, کیا یہ آسمان ہے؟ یہ تو چھت نہیں ہو سکتی, چونکہ یہ تو خلا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چھت کیسے کہہ دیا؟ یہ تو بالکل ایک بہت بڑا سائنٹیفک بلنڈر ہے. اس بنیاد پر ہم قرآن کریم کو حق کیسے مان لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے لفظ سما جو استعمال کیا ہے وہ اونچی چیز کے لیے استعمال کیا ہے. جو بھی چیز اونچائی پر ہو اس کو قرآن نے السما کہا ہے. یہاں تک کہ بادلوں کو بھی السما کہا. یہ تو اردو میں آسمان, ہم جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے خلا, اس کو ہم آسمان اردو میں بولتے ہیں. قرآن کریم نے لفظ سما بادلوں کے لیے بھی استعمال کیا, چونکہ بادل اونچائی پر ہوتے ہیں. بادل ہمارے پیر میں نہیں ہے بلکہ ہمارے سروں کے اوپر ہیں. یہاں تک کہ چھت کے لیے, گھر کی چھت کے لیے بھی قرآن میں لفظ سما استعمال ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ چھت بطور آسمان کے ہمیں دی ہے. وہ محفوظ چھت کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسمان کہہ رہا ہے؟ آپ نے اگر تھوڑی بہت بھی اگر لوگوں کو نالج ہے, اور نہیں ہے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ ایٹماسفیئر کی جو 7 لیئرز ہیں کہ جس میں اوزون بھی آتی ہے, یہ وہ محفوظ چھت ہے کہ اگر یہ لیئرز نہ ہو تو جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں یا اسی طریقے سے ایکس ریز ہیں, یہ انسان کو اور اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کو جلا کر بھسم کر دیں. لیکن یہ جو لیئرز اللہ تعالیٰ نے اس ایٹماسفیئر میں بنائی ہیں 7 لیئرز, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ بھی چھن کر آتی ہیں اور محفوظ شعاعیں ہم تک پہنچتی ہیں, اور جو غیر محفوظ اور نقصان دہ شعاعیں ہیں وہ ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں. جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں, جو محفوظ ریز ہیں وہی یہاں پر آتی ہیں, فلٹر ہو کر آتی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ان 7 لیئرز کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو، یعنی جو اونچائی پر جو چیز ہے، ہم نے محفوظ چھت بنایا. اگر وہ 7 لیئرز نہ ہوتے تو تم کبھی بھی حفاظت کے ساتھ دنیا میں سانس نہیں لے سکتے تھے. تو اس لیے پرابلم یہ ہے کہ لوگ اردو کا یا ہندی کا ترجمہ پڑھ کر یا انگلش کا ترجمہ پڑھ کر ایک دم اعتراض کرنے لگتے ہیں قرآن کریم پر. یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آپ اگر چاہیں کہ ترجمے کے ذریعے آپ قرآن کے ایکسپرٹ بن جائیں اور دین کے ایکسپرٹ بن جائیں تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کو کسی نہ کسی ایکسپرٹ کے پاس اپنا وقت گزارنا پڑے گا، اس ایکسپرٹ سے پڑھنا پڑے گا، آپ کو مختلف کتابیں اس کے پاس پڑھنی پڑیں گی، تب جا کر آپ ایکسپرٹیز کلیم کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے بھی تھوڑا بہت علم ہے. سارا علم تو کسی کو نہیں ہے، تھوڑا بہت علم مجھے بھی ہے. لیکن وہ آدمی کہ جس نے 2 دن بھی کسی استاد کے پاس نہ گزارے ہوں اور وہ مختلف ویڈیوز دیکھ کر اور چند ترجمے کی کتابیں پڑھ کر اگر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ مجھے قرآن کا علم ہے اور مجھے حدیث کا علم ہے یا میں مسئلے مسائل جانتا ہوں، تو پھر ایسے لوگ محض دوسرے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں. یہ جو ساری باتیں آج میں نے کہی ہیں سورہ انبیاء کے تناظر میں، وہ اسی لیے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 2 سلسلے دیے ہیں. ایک تو اپنے کلام کا سلسلہ دیا ہے جو حضرت آدم کے صحیفوں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن تک جا کر پہنچتا ہے، اور ایک انبیاء کا سلسلہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. لیکن پھر حضرت نبی کریم علیہ السلام سے ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ علیہ السلام کے وارثوں کا، اور یہ سلسلہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ جاری رہے گا. تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا انہوں نے آپ کے وارثوں کا زمانہ پایا ہے. تو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سچے وارث کو جانتے ہیں، علماء کو جانتے ہیں، تو آپ ان علماء سے اپنے آپ کو منسلک کیجئے. وہ علماء جو سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے کنیکٹ ہیں، وہ لوگ کہ جو محض کسی فیم کی وجہ سے دنیا کے اندر مشہور ہو گئے اور حلال کر کے لوگوں کو صرف کنوینئنس لوگوں کو دے رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیے. ایسے لوگ آپ کے دین کے لٹیرے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر الجزاء. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاءاللہ منہاج صاحب میں تقدیر کے بارے میں بھی انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے گفتگو کروں گا، ارادہ ہے. السلام علیکم.